السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اپنے معمول کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اب تک ہم نے سورہ صافات کی سیکشن 23 کے اندر 5 آیتیں دیکھ چکے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ کل کی آیت جس میں رب کائنات کون ہے اس کی انٹروڈکشن ہو رہی ہے، اس کے پہلے ہم نے دیکھی کہ اس کیا کہا گیا کہ ان الہکم لواحد، اور اس کے پہلے کیا کہا گیا، ان 3 صفات رکھنے والی شخصیات کو کہیے یا فرشتوں کو کہیے یا ہر اینگل سے جس میں وہ 3 صفات ہوتی ہے کہ جو والصافاتی صفا ہے، فالزاجراتی زجرہ ہے۔ زجرہ کا مطلب ہوتا یعنی پھٹنا، ڈانٹنا یا پھر سختی کرنا، کسی کام کو ڈسپلنڈ اسٹیٹ میں کرنے کے لیے اگر وہ سختی اپنائے گئی، جیسا ملٹری کے اندر ایک اسپیسیفک سختی ہوتی ہے، اس کے حساب سے آپ کو ڈھلنا ہوتا ہے، صبح کی واک یا ورزش اور یا پھر پریڈ وغیرہ، اور وہ ڈسپلن اسٹیٹ آتی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی سختی نظر آتی ہے، لیکن وہ ایک اس کو ان کی جو کارکردگی کے اندر ہم لوگ ایک ڈسپلن لانے کے لیے وہ سختی کرتے، تو اس ٹائپ کی سختی کا تذکرہ یہ زجرہ سے مرادی ہے۔ تو آبویسلی وہیں سے اخذ کی گئی ہوں گی تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں۔ فار ایگزامپل پریڈس وغیرہ وغیرہ جو ہوتی ہے، ایک ڈسپلن اسٹیٹ لانے کے لیے لائف سٹائل کے اندر وہ جو ایکٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جو سختی برتی جاتی ہے وہ زجرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ خیر، تو جیسا یہاں تعلق فرشتوں کا ہے، اور بہت سارے اور مفسرین نے کچھ الگ ڈھنگ سے کیا، اس پر ہم نے ذکر کر چکے اس تعلق سے۔ تو وہ جو صف میں کھڑے رہتے ہیں شروعاتی ہیں، اور بس وہ جو ڈسپلن اسٹیٹ کے لیے ہر چیز کو بندش میں کیے ہوئے، بندش میں لانے کے لیے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یا زجر برداشت کر رہے ہیں، سختی برداشت کر رہے ہیں۔ اور فتالیاتی ذکر پہ کہا گیا کہ یہ اور جو ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آگے کہا کہ اس ایسے تمام لوگوں کو کیا کہہ کے سمجھایا جا رہا ہے، چاہے فرشتے ہو یا انسان ہو یا کوئی مخلوق ہو، یہ کہہ کے کہ انا الہکم لواحد، کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اس کا تھیم ہی ہے پچھلی 3 آیتوں کا، کہ رب کائنات کی وحدانیت کا ایک تذکرہ کرنا ہے، اس کی پوزیشن کو سمجھانا ہے کہ وہ احد صمد لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اور جو یہاں الہکم لواحد کر کے کہا گیا کہ بے شک تمہارا رب جو ہے تو ایک ہے، اکیلا ہے، سولو ہے۔ پھر اس کے بعد کل ہم نے دیکھا آیت، یہ تمام آیتیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے ہمیں انہیں بار بار دہرانا ہوتا ہے، تو اسے اگنور نہ کریں، اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں۔ کل کی آیت ہم نے دیکھی کہ اس میں رب کی اور خصوصیات بیان کی جا رہی ہے، اس الہ حکم واحد کی ہمارے، یہ وہ جو احد ہے اس کی کیا خوبی ہے، اور کہ وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق، جو ہم نے کل دیکھے کہ وہ آسمانوں کا، آسمان سے مطلب اسپیس کی ہر چیز، گلوب ٹو گیلیکسیز اس سے مراد ہے۔ رب السماوات والارض مینس گلوب ٹو گیلیکسیز۔ اب گیلیکسیز کہکشائیں جنہیں کہنا چاہیے، ہم تو عالموں کے ایک کہکشاں کا ایک نومینل پارٹ ہے، ان ہزاروں نقطوں کے اندر سے ایک نقطہ جو ہو اس دائرے کے اندر کا، تو ہم وہ ہیں۔ ہماری کہکشاؤں کے علاوہ بھی کئی کہکشائیں ہیں، عالم ہیں، تو یہاں ان سماوات کا تذکرہ ہے، ان اسپیس کے اندر وہ جو پلانٹس آپ جنہیں کہتے ہیں، ان پلانٹس کے اندر کیا کیا ہے، گیلیکسیز جنہیں کہیے آپ، تو گیلیکسیز کا تذکرہ، گیلیکسی کا نہیں۔ تو یہاں رب السماوات والارض وہ ہے ان گیلیکسیز کا رب، اور تمہارے گلوب کا بھی جہاں تم رہتے ہیں، یعنی زمین کا، زمین و آسمان کا رب ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا گیا دوسری 3 لفظوں کے اندر، 4 لفظوں میں اور کیا بتا دیا گیا، وما بینہما رب المشارق، کہ اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں، جو کچھ بھی ان کے درمیان میں، یعنی گلوب ٹو گیلیکسیز کے بیچ میں، ان تمام کا رب بھی وہی ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ اکیلا خالق ہے ان تمام چیزوں کا۔ اور پھر کہا گیا اور وہ رب المشارق، 3 بار کہا گیا، 4 چیزوں سے یہاں اس کی انٹروڈکشن کرائی گئی ہے رب کائنات کی، کہ وہ آسمانوں کا یعنی اسپیس کی تمام چیزوں کا رب ہے وہ، زمین کا بھی رب وہ ہے، اور اس کے درمیان میں جو بھی چیز ہے، زندہ مردہ، جو بھی چیز ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی چیز ہے، وہ اس کا کریٹر ہے، فاتر ہے، ان تمام کا بھی وہ رب ہے۔ 3 باتیں یہ، اور آخر میں کہا کہ وہ رب المشارق، اور
پھر وہ رب ہے کائے کا مشارق، مشارق سے مراد ہے مشرق کے علاقے کی بات ہو رہی ہے، طلوع جہاں سے ہوتی ہے کوئی چیز. اب ہم دیکھتے ہیں آفتاب جو ہوتا ہے طلوع جس جگہ سے، اس کو مشرق کہتے ہیں. اور آپ نے غور کیا ہوگا تو سورج جو ہے تو تھوڑا تھوڑا موو ہوتا ہے حرکت کی وجہ سے، کبھی تھوڑا کچھ ادھر سرکتا ہے، ہر روز تھوڑا تھوڑا جگہ چینج کرتے جاتا ہے. مطلب مشرق میں ہی گھومتا ہے، لیکن اس کی مطلب دائرہ جیسا فلپ فلاپ اسٹیٹ کا رہتا ہے. آگے تھوڑا سرکتا ہے آگے پیچھے، جیسا ارتھ کی جو گلوب کی جو موومنٹ ہے وہ ایسی ہے جیسا ایک لیفٹ رائٹ ایسا تھوڑی تھوڑی گول گول نہیں گھومتی ہے زمین، وہ لیفٹ رائٹ ایسا گھومتی ہے. تو یہاں وہ ہے مشارق سے مراد ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. خیر آگے اب دیکھتے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کے تعلق سے تذکرہ کہ وہ کہاں کہاں کا رب ہے ہم نے دیکھے، اور کیا کیا چیزیں اس کے رب ہونے کو ثابت کرتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 میں. انا بے شک زینا، انا بے شک زینا مزین کیا ہم نے السماء آسمانوں کو، اسپیس کو، الدنیا دنیا والی اسپیس کو. یہ دنیا کی جو اسپیس، دنیا بولے تو عالم، تمہاری گیلیکسی کو مراد یہ ہے. ہم نے مزین کیا ہے بزینت، زینت سے، مزین کرنے کی چیزیں مطلب بزینت، یعنی اس کو زینت سے. کس زینت سے؟ الکواکب، ستاروں کی. اب کواکب کا کوکب ستارہ بھی ہوتا ہے، پلانٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اب وہ ایک ایک پلانٹ ہو سکتے ستارے، ہم تو اس کو سٹارز کہہ جاتے ہیں، لیکن وہ پلانٹس ہے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے. تو یہاں کواکب سے مراد یہ ہے، اس کو کوکب بولے تو ستارہ، کواکب جمع ہے ستاروں کی. تو یہاں اور یہ کہتے کہ ہم نے تمہارے جو اسپیس کا جہاں تک تمہاری آنکھیں جاتی ہے اس کو مزین کر دیا ہے ستاروں سے. کیا ہم کوئی کہہ سکتا ہے کہ ستارے ہم نے بنائے ہیں؟ مزین ہم نے کیا ہے ہمارے اسپیس کو، آسمان کو، جس کو ہم آسمان کہتے ہیں. اسپیس کی ٹاک ہے دوستو، یہ یہاں کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ کسی ایک قوم ذات کا کلام نہیں ہے، اس کے لیے ایڈریس نہیں ہے، میسج نہیں. یہ تمام انسانیت کا میسج ہے، اور مکمل کیا گیا ہے، سرٹیفائڈ، ٹیسٹیفائڈ، کلیریفائڈ اور آتھنٹک کر دیا گیا. معاف کریے گا، آتھنٹک کر دیا گیا ہے، مستند کر دیا گیا ہے اس کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو پیغمبر آخر زمان ہے. اور یہ کچھ علم آج ہی نہیں آیا ہے، یہ بتدریج آتا گیا ہے ان لاکھوں انبیاء اکرام کے ساتھ میں کے ذریعے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں. یہ ہمیں اس کا یہ براڈ اسٹیٹس میں لے کے ہم کچھ سمجھنا ہوگا. یہ ویژن اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پونڈ نہیں ہو سکتی ہے اس فراک کی، مینڈک کا وہ دائرہ نہیں ہے یہ وہ پونڈ نہیں ہے جس کے اندر وہ ہے. جب وہ کودتا ہے میڈک اپنے دائرے سے باہر پونڈ کے، تب سمجھتا ہو اسے کہ دنیا کچھ ہے ایسی. یہ علم ایسا سمندر ہے، ایسا اوشن ہے یہ علم کا، جو کہ تمام کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اس میں علم ہے. تو اس کو اس نظریے سے پڑھنا ہوگا ہمیں. تو یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا، بالخصوص مومنین سے. کیا کہہ کے؟ رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق. اس کے پہلے کا کہہ دیا گیا کہ انا الہکم لواحد. تم جو جھگڑ رہے ہو نا اس کے نام سے، اپنے منطق کو لیے کہ بس یہ میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، اس کو آپ اپنی پڑیا بناؤ اور اپنے جیب میں رکھ لو. وہ تو یہ کہتا ہے کہ انا بے شک الہکم، اے جو کچھ بھی جو بھی تم ہو. ملٹیپل خطاب ہے، پلورل خطاب ہے یہاں پر. انا الہکم لا، کہ تم تمام کا الہ جو ہے خدا ہے، کریٹر، فاتر، وہ ایک ہی ہے. جیسے کل ہم نے اگزامپل دی کہ ہماری کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہے جس میں ہر ایکٹیویٹی کے اندر ہم کو سینٹر پوائنٹ رکھنا پڑتا ہے، ایک ہی اس کا ہیڈ رکھنا پڑتا ہے. تو پھر یہ تمام کائنات ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتے دوستو؟ کائنات کو چلانے والا یہ دن رات، صبح شام، پانی، بارش، دھوپ، سردی، یہ ماحولیات کا چینجنگ اور یہ تبدیلیاں، یہ ایک سے زیادہ پاور کیسے کر سکتے؟ وہ سپریم سول ایک ہی ہوگا جس نے ہارڈسٹ چیز بھی بنایا اور سافٹسٹ چیز بھی بنایا. ہم تو ڈپینڈیبل رہتے ہیں،
ہم نہیں بنا سکتے. ہماری کوئی چیز ہم پروڈیوس کرتے ہیں سو کال ریفربش کرتے ہیں اپنے سہولت کے لیے, تو الگ الگ مٹیریل را مٹیریلس کا یوز کرتے ہیں. وہ ہے جس نے ایک ہی مٹیریل سے ہارڈسٹ پارٹ بھی بنایا ہے, جسے بون کہتے ہیں, اپنے باڈی میں ہڈی کہتے ہیں, اور اسی مٹیریل سے سافٹسٹ پارٹ بنایا اپنے باڈی کا, جس کو ہم یہ اپنی میوکس ممبرینس کہتے ہیں, یا لپس کے پاس جو سافٹنیس رہتی ہے وہ ہڈی, کری ہڈی کان کے پاس کی بھی اسی نے بنایا سافٹ, اور جو بون ہے مین اسکیلیٹنس کی وہ ہارڈسٹ, جس میں مور دین آئرن پاور رہتا ہے, وہ بھی اسی ایک مٹیریل سے بنا ہے, را مٹیریل سے. اور آپ کے لپس کی وہ سافسٹ ایریا بھی اور وہ چیز بھی اسی ایک ہی را مٹیریل سے بنے ہیں. ہمارے تو ذرا چیزوں میں را مٹیریل چینج ہوتی ہے, کبھی پلاسٹک کی بنانا پڑتا ہے, کبھی لوہے کی را مٹیریل یوز کر سکتا ہے. تو یہ ہے وہ قدرت, یہ ہے وہ رب جو آسمان و زمین یعنی اسپیس اور زمین کا رب ہے, اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے. بتائیے نا کون سی ایسی فیکٹری جو ایک ہی را مٹیریل سے سافٹسٹ پارٹ بھی بنا لے اور ہارڈسٹ پارٹ بھی بنا لے. آپ اپنے باڈی کو اگر دیکھ لو گے, اس کے لیے سربسجود رہنا پسند کرو گے تا زندگی. پھر آگے کہا گیا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْقَوَابِرِ, اور ایک مثال دے دیا کہ مزین کر دیا, آراستہ کر دیا اس نے اسپیس کو, آسمان کو, آسمان دنیا کو, یہ اس کو اسپیس کو جو دکھ رہی ہے آپ کو, اس کو زینت بخش دیا ہے ستاروں کے ذریعے. انگلش میں دیکھ لیں آج کی اس خوبصورت آیت کو. اٹ سیز دیٹ yesterday we have seen that it is the creator that is alone, and the creator, your creator is alone and alone, and he is the creator and fatir, the first time who has created the space and galaxies and globe to galaxies, all have been created by him, and whatever in between it. And that is the creator of the eastern side also, where the rising of the light comes out, in the sense of sun or anything rising place it means. And today we have seen that we have eliminated the space of this world by the planets or stars, which is the pleasant or pleasure look, and illuminate, which shows the illumination of that thing. Rest is tomorrow, inshallah. Wassalam.